قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف چند نعرے لگے ہیں یا گاڑی پہ ایک دو لوگوں نے ہاتھ مارا ہے تو اس معاملے پر ان کی غیرت بھی جاگ گئی، ان کی اخلاقیات بھی جاگ گئی اور ان کا مردہ ضمیر بھی زندہ ہو گیا۔ یہ ضمیر بڑا سیاںا ہے، یہ غیرت بڑی سمجھدار ہے، اور یہ اخلاقیات کا بھاشن جو ہے یہ بڑے موقع پر ان کو یاد آتا ہے۔ یعنی عام آدمی کے ساتھ اس ملک میں کچھ بھی ہو، مظلوم کے ساتھ جو مرضی ہو، ان کی غیرت کبھی نہیں جاگتی، یہ خاموش رہتے ہیں، ان کا ضمیر سویا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کچھ ہو جائے بڑے آدمی کے ساتھ، سسٹم کے اندر کے آدمی کے ساتھ یا کسی ظالم کے ساتھ، تو ان کی غیرت فوری طور پہ جاگ جاتی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی بہن کو ایک بات کہی، وہ بات یہاں پہ فٹ آتی ہے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے یہ بات کی ہے، کل کی، تو کل انہوں نے جو عمران خان صاحب نے کہا وہ یہاں پہ فٹ آتی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا عمران خان نے کہ دشمن کمینہ نہ ہو، یہ دشمنی بھی کر رہے ہیں اور کمینگی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی ٹیکنیکلی آپ نے سوچا یہ پورا نظام مل کر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے اس واقعے کو لے کر اتنا حساس کیوں ہے؟ بہت سارے لوگ اتنے شدت سے غصے میں کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، اور اس کی بڑی سمپل وجہ ہے۔ اس سسٹم کے لیے بہت سارے لوگ مل کر کام کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف اس امید پر کام کرتے ہیں کہ اس ملک میں تو رہنا نہیں ہے، یہاں سے بھاگ جائیں گے یورپ کی ٹھنڈی ہواؤں میں، ہم بہترین ملکوں میں چلے جائیں گے جہاں پہ زبردست قسم کی سہولیات ہیں، اپنے بچوں کو، فیملی کو وہاں پہ رکھیں گے، یہاں سے جو پیسہ ہم بٹور لیں گے جا کے وہاں پہ استعمال کریں گے۔ تو وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ وہ سسٹم کی بات مانے یا نہ مانے۔ تو سسٹم کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، سسٹم یہ سوچ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو جن ملکوں میں بھیجنے کی ہم ترغیب دیتے تھے کہ ان ملکوں میں آپ کو سیٹل کر دیں گے، آپ ہمارے مطابق نوکری کیجئے یا ہمارے مطابق نظام کو چلائیے، بعد میں آپ کو محفوظ ملکوں میں بھیج دیا جائے گا۔ اگر وہ ملک محفوظ نہیں رہے تو پھر یہ لوگ اپنے مستقبل کی خاطر جو کمپرومائزز کرتے ہیں وہ آئندہ نہیں کریں گے۔ ایکچولی یہ ہے پرابلم۔ آئندہ کوئی جج استعمال ہونے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے عزت کی زندگی نہیں گزار سکے گا، کیونکہ پاکستانی سوال پوچھیں گے کہ آپ نے یہ زیادتی اور ظلم کیوں کیا ہے۔ اب جو لوگ ان تمام مظالم کے اوپر خاموش رہے ہیں وہ اب صرف قاضی فائد عیسیٰ والے معاملے کو لے کر چلا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، مجھے بہت برا لگا تھا جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی کہ ایک سابق چیف جسٹس سر نیچے جھکا کر اس طرح نکل رہا تھا، تو مجھے برا لگا تھا۔ سیریسلی میں اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ تیرے ہاتھ میں سب کی عزت ہے تو سب کی شرم اور عزت قائم رکھ۔ لیکن مجھے برا لگا، لیکن بھائی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بھی تو برا لگنا چاہیے تھا جو کچھ اس ملک میں ہوا۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اس سے بڑھ کے ظلم کیے ہیں اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اب آ جائیں جناب اگلی سٹوری کے اوپر۔ 9 مئی کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں پاکستان میں، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ اب بنایا جائے گا جی ایچ کے اوپر حملے کے حوالے سے۔ بنایا پہلے ہی ہوا ہے، اب ان کو اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ عمران خان صاحب کے اوپر اس پہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کر گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ خبر دوں، میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ بشرا بی بی زمان پارک میں پہنچ گئی ہیں لاہور میں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ خیبر پختونخوا جا کے بیٹھ گئی ہیں، وہاں سے وہ پالیٹکس کریں گی۔ کچھ لوگ خبریں دے رہے ہیں کہ جی علیمہ خان نے یہ کر دیا، بشرا بی بی نے یہ کر دیا۔ کچھ نہیں کیا کسی نے، نہ بشرا بی بی کا سیاست میں کوئی کردار ہے، نہ ان کا کوئی کام ہے، نہ علیمہ خان کا سیاست میں کوئی کام ہے، نہ ان کا کردار ہے۔ اور یہ بات عمران خان صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ یہ جان بوجھ کر پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ میڈیا کو خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ علیمہ خان یہ کر رہی ہے اور آپ کہیں بشرا بی بی یہ کر رہی ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ پارٹی کے اندر ایک ڈیوائیڈ پیدا ہوگی اور لڑائی کی کیفیت کے اندر پاکستان تحریک انصاف ڈیمیج ہوگی۔ تو تحریک انصاف کو باہر کے سارے فیکٹرز مل کر ڈیمیج نہیں کر سکے، اب اندر سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب کے خلاف یہ بہت کمزور ہتھیار ہوگا، لیکن ہے مؤثر، لیکن عمران خان کے مقابلے میں کمزور ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ان دونوں کو سیاست کے اندر کوئی حصہ نہیں دیں گے، نہ وہ اپنی بیوی کو دیں گے نہ وہ اپنی بہنوں کو دیں گے۔ لہذا ان کا صرف کردار اتنا ہے کہ ایک اپنے شوہر کے لیے اور دوسری اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھاتی رہیں گی، اور وہ ان کا حق بھی بنتا ہے۔ اور سیاست کرنا یا سیاسی بات کرنا یا سیاسی سمجھ بوجھ ہونا، سیاسی شعور رکھنا، یہ سب کا حق ہے۔